ہر سال حج کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں مسلمان مکے کا رخ کرتے ہیں، لیکن ان میں اکثریت ایسے افراد کی ہوتی ہے جو حج کے اسرار اور رموز سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ان کا جسم، ان کا بدن تو مکے میں ہوتا ہے، لیکن وہ روح حج سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس روایت کو سماعت فرمائیں کہ جہاں ابو بصیر نقل کرنے والا ہے، کہتا ہے کہ ایک سال امام صادق علیہ السلام کے ساتھ میں حج پر گیا۔ اتفاق سے اس سال حاجیوں کی کثرت نے مکے کا رخ کیا تھا۔ میں نے حاجیوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے امام سے کہا کہ مولا ما اکثر الحجیج، حاجیوں کی اس سال کتنی کثرت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ابو بصیر، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، تمہیں حاجیوں کی کثرت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حاجی کم ہیں۔ حاجی چند افراد ہیں جو حقیقت حج کو، رموز حج کو سمجھ کر حج انجام دے رہے ہیں، ان کی قلت ہے۔ اما چیخنے اور چلانے والے، صدائیں بلند کرنے والے زیادہ ہیں۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب امام نے اپنا دست شفقت میرے منہ پر پھیرا اور وہ اسرار اور وہ پردے اور وہ حجابات جب ہٹ گئے، اب جو میں نے حاجیوں کی طرف دیکھا تو دیکھا چند افراد ہیں جو انسانی صورت میں ہیں، باقی سب حیوانوں کی صورتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، مختلف قسم کے حیوانات۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے تعجب سے امام سے پوچھا، یعنی امام نے جو ابو بصیر کو وہ حجابات ہٹا کر انسانوں کی اصلی صورت، حقیقی صورت دکھائی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی سامعین محترم۔ اس سے پہلے پیغمبر اکرم جب شب معراج گئے تھے تو مختلف انواع کے عذاب میں اس امت کی افرادوں کو وہاں پر دیکھا تھا، مختلف حیوانوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور پھر جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شخص اس حیوان کی صورت میں اس لیے تبدیل ہوا ہے کیونکہ زندگی میں، دنیا میں وہ اس حیوان کی صفت رکھتا تھا۔ تو انسان اس جہان میں جس حیوان کی صفت اپنے اندر رکھتا ہوگا وہ اسی حیوان کی صورت میں محشور ہوگا۔ تو امام نے بھی حجابات ہٹا کر لوگوں کی اصلی حقیقی صورت ابو بصیر کو دکھائی، لیکن یہاں پر مولا امام صادق علیہ السلام نے جو انسانوں کی وہ اصلی صورت ابو بصیر کو دکھائی حجابات ہٹا کر، یہاں پر ان سے ایک گناہ صادر ہوا تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ علی کی ولایت کے منکر تھے، علی سے بغض و عداوت رکھتے تھے، اس لیے پروردگار نے انہیں حیوانی صورت میں تبدیل کیا ہوا تھا، جو ابو بصیر نے ان کی اصلی صورت دیکھی۔ اور یہ الفاظ خود روایت کے ہیں کہ جب ابو بصیر نے ان کو حیوانی حالت میں دیکھا، حاجیوں کو، امام سے تعجب سے کہا کہ مولا هل يستجيب الدعاء هذا الجمع الذي ارى، مولا کیا ایسے حاجیوں کی جو علی کی عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جو حقیقت میں حیوان ہیں، کیا پروردگار ان کی توبہ کو قبول کرے گا؟ تو پتہ ہے امام صادق نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ، آیت پڑھی، مغفر ما دون ذلك لمن یشاء، فرمایا کہ ابو بصیر خداوند متعال جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے پروردگار کبھی معاف نہیں کرے گا، مشرک کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ پھر ابو بصیر کے تعجب میں اضافہ ہوا کہ مولا یہ مکہ ہے، بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ان کی زبانوں پر جاری ہے، یہاں پر مشرک کہاں سے آ گئے کہ آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا؟ اب مولا صادق نے ایک جملہ فرمایا الجاحد لولایت علی کا عابد الوثن، علی کی ولایت کا انکار کرنے والا، علی کا بغض رکھنے والا انسان ایسا ہی ہے جیسے بت پرست ہو، کسی بت کو سجدہ کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آیت اللہ قراتی کی وہ حکایت کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ ایک سال میں حج پر گیا، دوران حج ایک شخص میرے پاس آیا جو میرے ہی کاروان میں شامل تھا، بہت پیسے والا سروس مند انسان تھا، آ کر کہا کہ آیت اللہ کیا سر کے بال منڈوانا دوران حج ضروری ہے؟ کیا یہ لوازمات حج میں سے ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کا پہلا حج ہے؟ کہا ہاں میرا پہلا حج ہے۔ کہا پھر تو ضروری ہے کہ آپ اپنے سر کے بال منڈوائیں۔ تو اب وہ شخص چونکہ پیسے اور دولت پر اسے غرور تھا تو اس نے کہا کہ میں ان بالوں کی قیمت آپ کو ادا کرتا ہوں، جتنی قیمت آپ اپنے منہ سے کہیں گے میں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بال نہیں منڈوانے۔ آپ نے حیران ہو کر کہا کہ میرے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے کہ میں کوئی فتویٰ دوں، یہ حکم شریعت ہے، اسلام کا حکم ہے، یہ ارکان حج میں سے ہے، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ تم
अभी कहां पर हो? कहा मक्के में। कहा तुम जानते हो कि असरार हज में से एक सिर, एक राज ये है कि ये वो जगह है कि जहां पर हजरत इब्राहिम खलील ने अपने परवरदिगार के हुक्म से उसकी रजायत के खातिर अपने बेटे के सर की कुर्बानी दी, अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी। कहा हाँ, ये मशहूर वाकया है, कुरानी वाकया है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। कहा मुझे हैरत है तुम पर, तुम मुसलमान भी कहलाते हो, मोमिन भी कहलाते हो। इब्राहिम ने अपने बेटे का सर खुदा के हुक्म से दे दिया, खुदा की रजायत के लिए अपने बेटे का सर दे दिया, और तुम अपने सर के बाल नहीं दे सकते और कहते हो मैं हाजी हूं। अल्लाह अकबर। ये दर्स है हम सब के लिए कि हाजी आपको बहुत से मिल जाएंगे, हज करने वाले, चीखने चिल्लाने वाले बकौल इमाम सादिक बहुत से लोग हैं, लेकिन हकीकत हज से आशना होकर, रुमूज हज को जानकर हज करने वाले बहुत कलील अफराद मिलेंगे।